بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دادا کے بعد سب سے زیادہ محبت چچا ابو طالب کی طرف سے ملی، اور ان سے بھی زیادہ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اس کا حق ادا کیا۔ چچی ہوتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مامتا کے خلاق کو پر کیا، جو غیر معمولی کارنامہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی چچی تھیں، لیکن آپ کے دادا عبد المطلب کی بھتیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی چچازاد بہن تھیں، یوں وہ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھیں۔ اس عظیم خاتون کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت پا کر درجہ صحابیت بھی حاصل کیا تھا۔ ان کے چاروں بیٹے اپنی اپنی خوبیوں کی بدولت سارے عرب میں معروف تھے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہیں۔ حضرت طالب، عقیل، جعفر اور علی سبھی جید صحابہ ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ معروف حضرت ام ہانی ہیں، جن کا اصل نام ہند بن ابی طالب تھا۔ یہ سب سے زیادہ معروف ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انتہائی محبوب رکھتے تھے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتی اور حضور بھی انہیں حقیقی بہن کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ رسول اللہ کی مجازی ماں فاطمہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھیں، اس کی گواہی رسول اللہ نے ان کی زندگی میں کئی بار دی اور پھر ان کی وفات کے موقع پر اسے دہرایا، جس نے ان کو قابل رشک رتبہ عالی سے نواز دیا۔ حضرت سیدنا علی کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں رجزیہ اشعار پڑھتے تو اس میں اپنی والدہ کا تذکرہ بھی فرماتے۔ مثلا آپ نے خندق اور خیبر کے مارکوں میں جو اشعار کہے، ان میں یہ شعر بھی تھے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے مجھے حیدر کا نام دیا ہے، جنگل کے شیروں میں سے شیر ببر جیسا بہادر، تم ناپ تول کر دو گے تو میں ناپے تولے بغیر بے حساب لوٹاؤں گا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے شیب ابی طالب میں ازحد مشکل دور میں رسول اللہ کا بھرپور ساتھ دیا، پھر حضور اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مکین ہو گئے۔ یہیں انہوں نے 5 ہجری میں وفات پائی۔ اپنی زندگی میں جن مواقع پر رسول اللہ کی آنکھوں سے فرتے غم سے سیلے اشک رواں ہوئے، انہی میں ایک یہ موقع بھی تھا۔ رسول اللہ نے اس روز سوگوار خاندان کے گھر میں موجود خواتین کے سامنے فرمایا: یہ میری والدہ کے بعد میرے لیے ماں بن گئی تھی، حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، خود بھوکھی رہتی، مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، خود موٹا جوٹا پہن لیتی، مجھے اچھی پوشاک فراہم کرتی تھی۔ پھر کہا: اے میری ماں، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشگوار وقت گزارا، اس میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کا حصہ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنے بچوں پر کسی یتیم رشتہ دار کو ترجیح دینا معمولی بات نہیں، مگر اس عظیم خاتون نے اس معاملے میں اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے دکھائی۔ ان کے قبول اسلام سے رسول اللہ کو جس قدر مسرت ہوئی، شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مجازی ماں فوت ہوئی تو رسول اللہ نے جنت البقیع میں قبر کھودنے کی ذمہ داری اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری اور دیگر صحابہ کو سونپی۔ جب عمودی حصہ کھودا جا چکا تو لحد کا بغلی حصہ کھودنے کا کام خود نبی رحمت نے اپنے ہاتھ سے انجام دیا۔ رسول اللہ اپنی محسنہ کا بدلہ اتارنے کی قابل تقدیر مثال امت کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ لحد تیار ہو چکی تو رسول اللہ خود اس میں لیٹ گئے اور بعض روایات کے مطابق وہیں لیٹے لیٹے رسول اللہ نے خدا سے دعا مانگی: اے اللہ، میری ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اس منظر نے تمام صحابہ کرام پر ایک رقت امیز کیفیت طاری کر دی اور 58 سال قبر شروع ہونے والے سفر کے بیتے ہوئے لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے تھے کہ جب حضرت ابو طالب کے گھر میں
میں رسول اللہ کا بچپن اور لڑکپن پورے ناز و نعمت سے بیت رہا تھا۔ ماں باپ اگرچہ نہیں تھے مگر شفیق چچا اور رحیم چچی نے ان کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ رسول اللہ نے اپنی محبوب ترین بیٹی سیدہ فاطمہ بنت محمد حضرت سیدنا علی کے عقد میں دینے کا جو فیصلہ کیا تھا اس میں خود حضرت علی کا اپنا مقام و مرتبہ بھی قابل دید اور قابل لحاظ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا حسن سلوک بھی نمایاں عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں ساس بہو میں بھی مثالی محبت و احترام تھا۔ رسول اللہ ان کو فتوم جمع فاطمہ کہا کرتے تھے۔ مدینہ میں فکر و فاقہ کے دور میں ان دونوں اعلی مرتبت صحابیات نے صبر و قناعت اور راضی برضا رہنے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات پر اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنانے کے لیے دے دیا تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ اس قدر اظہار غم اور مرحومہ کے اکرام کے اہتمام پر صحابہ اکرام کچھ متعجب ہوئے تو آپ نے ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ خاتون ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے بچپن اور شباب میں میرے ساتھ شفقت، رحم دلی اور تعاون کسی اور نے نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ میری والدہ کو قبر کی سختیوں میں اللہ کی طرف سے آسائش اور آرام فراہم کیا جائے گا۔